الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے کہ وہ ایمان والوں کے بھی راستوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے۔ آگے آیت نمبر 100 ہماری سٹارٹ ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہنا مانو گے ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کی حالت میں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس کا شان نزول جی کچھ یوں ہے کہ شاس بن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا اور کٹر کافر تھا، مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج جو ہیں ان کے لوگ آپس میں بیٹھے بڑی الفت اور محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ان کی الفت اور محبت کو دیکھ کر غصے سے جل نہیں گیا۔ اس نے ایک یہودی کو وہاں بٹھا لیا اور اس کے سامنے پرانے قصے چھیڑ دیے اور جنگ بعاث کے بارے میں اشعار پڑھنے لگا۔ اس دن اوس اور خزرج میں زبردست جنگ ہوئی تھی اور اوس فتح یاب ہوئے تھے۔ اس نے اس راکھ میں سے چنگاریاں نکال کر آگ بھڑکا دی اور اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نکال کر لے آئے۔ قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ دونوں فریق اپنے اپنے حمایتیوں کو بلا لائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ چند مہاجرین صحابہ کے ساتھ آئے۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ کیا تم زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی ہدایت آ چکی ہے اور اللہ تمہیں دولت اسلام سے مشرف کر چکا ہے اور تمہاری گردنوں سے جہالت کا جوا اتار پھینکا ہے اور تم کو کفر سے نجات دے دی ہے اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ کیا تم پچھلی جاہلیت اور کفر کے طرف لوٹ رہے ہو؟ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا اور ان کے دشمنوں کا مکر تھا۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور رونے لگے۔ اوس اور خزرج نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، پھر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اطاعت اور موافقت کرتے ہوئے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شاس بن قیس نے جو ان کے دلوں میں عداوت کی آگ بھڑکائی تھی، اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے شاس بن قیس کی اس ناکام کوشش کے بارے میں یہ آیا کریمہ نازل کی کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یعنی ہمیں کانشیس اس بارے میں کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اگر فتنہ مچانے کی کوشش کرے تو فتنے کے جو اسباب ہیں ان کو سمجھو اور اس فتنے کے پیچھے مت چلو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مسلمانوں کے گمراہ کرنے سے منع فرمایا تھا اور اس پر عذاب کی وعید سنائی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اہل کتاب کے بہکانے، ورغلانے اور ان کو گمراہ کرنے سے خبردار رہیں اور ان کے بھڑکانے میں نہ آ جائیں، ورنہ وہ ان کو کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ جبکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کے دین کو، فقد ہدیہ
بس اسے ہدایت مل گئی، وہ ہدایت پا گیا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اور تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کا کفر کی طرف لوٹنا دو وجہ سے بہت ناممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے سامنے دن رات نبی کریم علیہ السلام پر قرآن مجید نازل کیا جاتا ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں اس قرآن مجید کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کا معجز ہونا ان پر بالکل روشن تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے بار بار چیلنج کیا کہ اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال ہی بنا لاؤ، لیکن انسانوں اور جنوں میں سے کوئی بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے معجزات ظاہر ہوتے رہتے تھے، اور ان معجزات کو دیکھتے ہوئے کوئی صاحب عقل اور صاحب انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو بے شک اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی جائے گی۔ اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم فضیلت بیان ہے، کیونکہ ان کے لیے دین پر استقامت اور گمراہی سے حفاظت کی دو زبردست چیزیں موجود تھیں۔ قرآن مجید کا سننا جو ہر قسم کے شک و شبے کے ازالے کے لیے کافی تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے انوار کا مشاہدہ جو ان کے صفائے باطن، ان کے روحانی صفائی، پاکیزگی اور کردار کی بلندی کا ہادی اور مرشد تھا۔ اور جب انہوں نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ صراط مستقیم کے سالک بن گئے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے جا ملے اور اللہ کی رحمت سے واصل ہوئے، اب بعد کے لوگوں کے لیے دین پر استقامت اور صراط مستقیم کے حصول کا کیا ذریعہ ہے؟ تو یہ کہا جائے گا کہ ان کے ایمان پر استقامت اور گمراہی سے حفاظت کے لیے قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید جس طرح 1400 سال پہلے تمام دنیا کے فصحاء اور بلغاء کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات جیسے پہلے لوگوں کے لیے چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے۔ نہ اس وقت اس کی کسی صورت کی کوئی مثال لا سکا ہے، نہ اس وقت لا سکا تھا اور نہ ہی آج کے لا سکا ہے۔ اور ان کی یعنی مومنوں کے باطن کی صفائی، پاکیزگی اور کردار کی بلندی کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات موجود ہیں، اور ان کی توضیح اور ان کی تشریحات کے لیے، ان آیات کی تشریحات کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں موجود ہیں۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تمام سنتوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور سینوں سے صحیفوں میں منتقل کیا، اور پھر صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث میں نبی کریم علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال سب درج ہیں۔ جس شخص نے قرآن پاک اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، اس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا تو بے شک اسی کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ راستہ عطا فرما دے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور صراط مستقیم ہمارا مقدر فرما دے۔ آیت نمبر 102 ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔
یعنی صرف مسلمانی کی حالت میں ہی مرنا اور مسلمان کے علاوہ کسی اور حالت میں نہ مرنا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کے گمراہ کرنے سے خبردار فرمایا تھا، اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات اور تمام خیرات کا جامع حکم بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور ان میں ترتیب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت عذاب کے خوف سے کرتا ہے یا ثواب کے شوق سے کرتا ہے، اور عذاب کا خوف مقدم ہے کیونکہ تکلیف کو دور کرنے کی نسبت نفع کا حصول جو ہے وہ زیادہ انسان کو پرائرٹی پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تاکہ عذاب سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی عبادت کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، تاکہ لوگ نعمت کے شوق میں عبادت کی طرف راغب ہو جائیں، اور وہ لوگ جو تصوف اور حال کے مدعی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں ثواب سے غرض ہے نہ عذاب کی فکر ہے، ہم مولا کی عبادت مولا کے لیے کرتے ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ راستہ بیان کیا ہے، سو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کے راستوں پر چلیں، اور انہی کے راستوں پر چلتے ہوئے اس جنت کی طلب بھی رکھیں، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کو یاد رکھا جائے، اس کو کبھی بھولا نہ جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یعنی یہی بات کہ اللہ تعالیٰ تو ہر دم مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو میرے جان پر سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو لفظ کما حق کا ہو جو ہے، یعنی حق کا تقاتی کا معنی یہاں یہ نکلتا ہے کہ تمام گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، مگر مثلا کسی شخص کا پیر کٹا ہوا ہو اور وہ وضو میں پیر نہ دھوئے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہی انسان کو کوئی بھی عذر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے اس عذر پر آسانی دیتا ہے، سہولت ملتی ہے۔ بلغاریہ میں رہنے والے عشاء کی نماز کا وقت نہیں پاتے تو وہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوں گے۔ قرب قیامت میں جب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا تو کوئی شخص زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔ جو شخص کسی ایسی مرض میں مثلا شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، اس کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح حلال دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے جو شخص حرام دواؤں سے علاج کر رہا ہے وہ بھی گنہگار نہیں ہے۔ معاشرتی اور دینی ضروریات، حج اور عمرے کے سفر کی وجہ سے جو شخص پاسپورٹ سائز کی فوٹو کھنچوائے وہ بھی گنہگار نہیں ہے۔ اسی طرح ضرورت کی بنا پر ولادت کا، یعنی اگر جان کا خطرہ ہے تو ضبط ولادت کرنا یا اسقاط حمل کا گرا دینا یا نس بندی کرانا، ان میں بھی کوئی چیز بھی گناہ میں نہیں آئے گی اور نہ ہی تقویٰ کے خلاف ہوگی، بشرط یہ کہ اس کے پیچھے جان کا عذر ہو کہ کوئی جان کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ انسان اللہ سے ڈرنے اور احکام شریعہ پر عمل کرنے کا حسب استطاعت ہی مکلف ہے۔ تقویٰ کے بارے میں کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، یعنی دل کے اندر۔
ہمارا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور دل جو ہے وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں سچا اور سچا اور اللہ کی بارگاہ میں ایماندار ہو کہ جس وقت میں کوئی اس کے پاس نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تو اس چیز کا یقین رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے غلط عمل پر میرا رب مجھے سزا دے گا، اور میرے صحیح عمل یعنی اگر عمل کرنے پر اختیار رکھتا ہوں غلط عمل پر، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ عمل نہ کرے، تو یہ سمجھیں اس کے اندر یقین ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی کے لیے وہ اپنی زندگی کے معاملات اللہ کی اطاعت میں گزارے، یہ خیر و برکت کا باعث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے یہ نصیحتیں کون حاصل کرے گا تاکہ ان پر عمل کرے یا ان پر عمل کرنے والوں کو تعلیم دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یا رسول اللہ، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 نصیحتیں گنوائیں۔ آپ نے فرمایا، حرام کاموں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ننگا ہونے کا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ننگا کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اور تنگ لباس پہننے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے نگاہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، باریک کپڑے پہننے والی جن میں سے جسم چھن چھن کے نظر آئے، اور تنگ کپڑے پہننے والی جس سے جسم عیاں ہو جائے کہ یہ اس کے پٹ کا حصہ ہے اور یہ اس کی پنڈلی کا حصہ ہے اور یہ اس کے جسم کا ہر حصہ عیاں ہو رہا ہو، ایسے کپڑے بھی پہننا نہ پہننا ایک برابر ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پہلی ہی آپ کو نصیحت بتائی ہے کہ حرام کاموں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ یعنی اس چیز پر نہ لڑائی جھگڑا رکھو کہ اللہ نے مجھے کم کیوں دیا اور کسی دوسرے کو زیادہ کیوں عطا کر دیا، تیرے حصے میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ تیرے لیے پسند کرتا ہے۔ سو اگر انسان اس فکر سے نکل جائے تو انسان باطنی طور پر غنی ہو جائے گا اور اس کے اندر صبر اور شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تیسرا حکم حسن سلوک کا ہے، اور وہ بھی اپنے ہم پڑوسی کے ساتھ، اور جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ یعنی یہ نہ خیال کرو کہ مجھے جو چیز پسند ہے میرے جیسی چیز کسی کے پاس بھی نہ ہو، یا دوسروں کے لیے کمتر اور ردی چیزیں اور اپنے لیے بہترین اور چیز۔ اور پھر فرمایا 5ویں چیز کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت میں ہمارے لیے زندگی ہے کہ شاید یہ ایک مکمل ہمیں زندگی گزارنے کے اور کامل انسان بننے کی اور کامیابی تقویٰ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ وقی اور وقایا کے معنی ہیں جی کسی چیز کو ایذا اور ضرر سے محفوظ رکھنا، اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ دخان کی آیت نمبر 56 میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ تقویٰ کا معنی ہے
نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس کو ضرر کا خوف ہو۔ شریعت میں تقوی کا معنی ہے نفس کو گناہ کے کاموں سے محفوظ رکھنا۔ تقوی ممنوعات کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے انسان باز آ جائے، جیسے خیانت کرنا ہے، چوری کرنا ہے، اور اللہ کی حدوں کی سے کی حفاظت کرنا، یعنی ان کو نہ توڑنا۔ اس کا کمال بعض مباحات کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ایسی مباح چیزیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ کچھ کانسیپٹس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا فرض وہ چیز ہے جس کا کرنا ہم پر لازم ہے، اور اگر فرض چھوڑ دیں گے تو یہ حرام کے درجے میں آئے گا، اس کا چھوڑنا درست نہیں ہے، بلکہ کئی مرتبہ تو کفر کے درجے میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ واجب وہ چیزیں ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہے اور ان کے چھوڑنے پر گناہ ہے۔ سنت موقدہ وہ جن کو ادا کرنا نبی کریم علیہ السلام نے بھی ادا کی اور ہم پر بھی ادا کرنا لازم ہے۔ سنت موقدہ کو چھوڑنا گناہ کا باعث ہے۔ سنت غیر موقدہ وہ سنتیں جو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی وہ عمل کیا اور کبھی چھوڑ دیا، ان کا کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، اجر ہے، اور ان کا نہ کرنا عذاب کا باعث نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مستحب۔ مستحب جو ہے وہ جو کام دین کی نگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، اور لفظ ہے جی جو کانسیپٹ یوز کرتے ہیں مکروہ۔ مکروہ کا معنی ہے جو دین کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہو، دین جسے پسند نہیں کر رہا۔ پھر ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے مباح۔ مباح کہتے ہیں جس پر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے تقوی کا کمال جو ہے تب، یعنی اس کو کاملیت حاصل تب ہوتی ہے جب کچھ مباحات کو بھی چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ سو جس شخص نے مشتبہات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، یعنی ایسی چیزیں مشتبہ چیزیں جو ہیں ان سے بچ کے رہے، تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور جو شخص مشتبہات میں واقع ہو گیا، جا پڑا، وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو ممنوع چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے، اور اس خطرے میں ہے کہ اس کے جانور اس ممنوع چراگاہ میں بھی منہ ڈال لیں گے۔ سنو، زمین پر اللہ کی ممنوع چراگاہ وہ کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ سو کبھی بھی وہ حد جو اللہ نے کھینچ دی ہے اس حد کے کنارے پر جا کے نہ پہنچ جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ اس کنارے کو توڑ ڈالیں، اس کنارے سے کراس کر جائیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں ہے جن لوگوں نے تقوی کیا اور نیکی اختیار کی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے لیسن کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔